الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الناشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اسلام پھیلانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ ایک بات عرض کروں ناظرین، آپ جب بھی کلام کیا کیجئے نا، کوشش کیا کیجئے کہ کوئی کام کی بات ہو تو زبان سے نکلے، بے موقع بے محل بات یا فضول باتوں سے اپنے آپ کو جو ہے بچا کے رکھے، اجتناب کریں اس سے۔ اور اس کے علاوہ یعنی کام کی بات جب بھی کوئی بات کرنی ہے تو ذکر الہی میں اپنی زبان کو جو ہے ہمیشہ مشغول رکھنا ہے، کیونکہ اس کے فوائد بے انتہا ہیں۔ لیکن اگر آپ اس بات کو سمجھ لینا، یہ جو فضول گوئی ہم کیا کرتے ہیں، لا یعنی گفتگو کیا کرتے ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، تو میرا خیال ہے پھر آپ اپنی زبان کو کنٹرول کر لیں گے۔ ذرا سن لیجیے اس حدیث پاک کو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ ذکر الہی کے بغیر کثرت کلام دل کی سختی کا باعث ہے، اور سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے۔ میرا خیال ہے کوئی مسلمان یہ نہیں چاہے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دور رہے، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے قریب رہوں۔ تو کیسے؟ کہ ذکر الہی سے اپنی زبان کو تر رکھیے۔ آغاز کر رہے ہیں صاحب، میں گزارش کروں گا ماؤں بہنوں بیٹیوں سے آج خاص طور پہ ہمارے ساتھ آپ جڑی رہیں، کیونکہ ایک ایسی عظیم المرتبت ہستی کی بارگاہ میں آج انشاءاللہ مل کر اپنی اپنی عقیدتوں کے پھول نچھاور کریں گے، کہ جن کا تعارف کراتے وقت ناظرین آپ یقین مانیے میں ابھی تک سوچ رہا ہوں کہ میں الفاظ کا چناؤ کیسے کروں۔ یعنی وہی بات ہے کہ کس گلشن کے مہکتے پھولوں کو جمع کروں، جو جمع کرنے کے بعد اپنے دامن میں سمیٹوں، اور سمیٹنے کے بعد میں ان کی بارگاہ میں پیش کروں، کیونکہ میں ذکر کرنے والا ہوں حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو ظاہری طور پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حسن سے نوازی گئی تھی، اور باطن کے حسن سے بھی نوازی گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر وہ کرم کیا، بلکہ یوں کہیے کہ رفعتوں کی ان منازل پر آپ کو تشریف فرما کروایا کہ آپ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ چار شہزادوں کی شہادت کا جام جو ہے جب انہوں نے نوش کر لیا تو ان کا جو تاج ہے وہ آپ کے سر اقدس پہ اس انداز سے سجا کہ آپ 4 شہیدوں کی ماں کہلائیں، اور رہتی دنیا تک جب بھی آپ کا تعارف دیا جاتا رہے گا تو یہی کہا جاتا رہے گا کہ آپ 4 شہیدوں کی ماں ہیں۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین جس گھر میں پیدا ہوتی ہیں، والد گرامی آپ کے جو تھے وہ مکے کے رئیس تھے، یعنی ایک ڈومینیٹنگ پرسنالٹی تھی، یوں کہیے کہ مکے کی اگر میں ایلیٹ کلاس سے کہوں تو ایلیٹ کلاس سے آپ کا تعلق تھا، بہت نازوں سے پلی تھی بچپن میں، بہت نازوں سے۔ لیکن جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالا تو یکسر اپنی زندگی کو تبدیل کر دیا۔ ایک وقت وہ تھا کہ اپنے بھائی کی محبت کے اندر اس حد تک فریفتہ تھی کہ غمزدہ اشعار لکھا کرتی تھی، اور اس تواتر سے لکھا کرتی تھی کہ آپ کے اشعار کی مقبولیت کہیں اور نہیں بلکہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوئی، اور اس طرح سے ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب اشعار سنے جو انہوں نے اپنے بھائی کے لیے غم کی کیفیت میں لکھے تھے، تو آپ نے ان کو ارسی العرب یعنی عربی زبان کی سب سے بڑی مرثیہ گو فرمایا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین آپ سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے، اور آپ بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کیا کرتی تھی۔ یعنی اب میں آپ کو بتلاؤں کہ آپ کی شان کو سمجھنے کے لیے، آپ کے مراتب کو سمجھنے کے لیے، ظاہر ہے ہمارے پاس تو وہ زبان نہیں ہے، لیکن میں ایک مثال آپ کو دیے دیتا ہوں۔ بڑا طویل واقعہ ہے کہ جس وقت قبیلہ بنی طے، وہ جو بنو عدی قبیلہ بنی طے جب مطلب آپ کی بارگاہ میں آیا تھا، تو حضرت عدی جو کہ حاتم طائی کے بیٹے ہیں، جس وقت وہ ایمان لائے تھے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انٹروڈکشن پیش کیا تھا، اور یہ جملہ کسی عام شخصیت کی زبان سے ادا نہیں ہوا بلکہ کائنات کے تاجدار نے ادا کیا، اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بڑھ کر شاعرہ خنسہ ہے، لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخاوت کرنے والا میں ہوں، اور لوگوں میں سب سے بڑا شاہ سوار علی
علی ابن ابی طالب ہے. یعنی یہ مقام اور مرتبہ آپ کا ہے کہ آپ کی شان سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی. حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے 4 شیر جیسے بیٹے عطا کیے. اور آپ جانتے ہیں ناظرین کہ جس وقت جنگ قادسیہ ہوتی ہے یعنی پرشین امپائر کے خلاف، تو اس وقت آپ مدینہ پاک سے اپنے 4 شہزادوں کو لے کر نکلتی ہیں، اور جس وقت آپ میدان جنگ میں پہنچتی ہیں تو رات کا موقع ہے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک ماں سامنے بیٹھی ہے، 4 شہزادے سامنے بیٹھے ہیں. اور آپ ذرا سوچئے کہ موٹیویشن کیا ہو رہی ہے. یعنی ایک ماں اپنے 4 شہزادوں کو یہ فرما رہی ہے کہ کل میدان جنگ میں تم نے اترنا ہے. اب فرماتی کیا ہے، وہ ایک طویل خطبہ ہے، میں اس کے چند جملے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اگر میدان جنگ میں لوگوں کے قدم اکھڑ جائیں تو تم آگے بڑھنا، اللہ کا ذکر اور دعائیں کرتے ہوئے میدان میں ڈٹ جانا. خبردار اگر تم میدان جنگ سے بھاگ کر آئے تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی. ایک ماں تلقین کر رہی ہے اپنے 4 بیٹوں کو. اللہ کے راستے میں جان قربان کر دینا سعادت، اور جہاد سے منہ موڑنا اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. اور یہی ہوا ناظرین، 4 بیٹوں نے شہادت اختیار کی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی بارگاہ میں آئے اور آپ کو سارا معاملہ بتلانے لگے تو آپ نے پوچھا کہ جنگ کا کیا معاملہ ہوا. انہوں نے عرض کیا کہ آپ کے بیٹے شہید ہو گئے. فرمایا جنگ کا کیا معاملہ ہوا. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی. تو اس وقت آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، سجدے میں گری اور یہ تمنا کی کہ یا اللہ کل بروز محشر مجھے میرے بچوں سے ملا دے. یہ ہیں حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آغاز کرتے ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں وہ یقیناً تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی سید اویس علی صاحب تشریف فرمائیں. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد ابو بکر صدیق صاحب تشریف فرمائیں. اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب حافظ محمد یاسر نواز صاحب تشریف فرمائیں. تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید. ملک کے ممتاز شناخت جناب محمد فہیم قادری صاحب منقبت کا نذرانہ انشاءاللہ آخر میں پیش کریں گے. وہ تمام مائیں جو پاکستان کے لیے اپنے بچوں کو قربان کرتی ہیں نا، سرحدوں کی محافظت کے لیے بھیجتی ہیں، آج وہ تو ضرور ہمارے ساتھ رہیں. آغاز کرتے ہیں سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے پہلے ان کا انٹروڈکشن اور ان کا خاندان، ان کا قبیلہ، نکاح کی جو ان کی تفصیلات ہمیں ملتی ہیں بتائیے. پھر اگین وہی بات کہ قبول اسلام کب ہوا، اور جن 4 شہزادوں کا میں ذکر کر رہا تھا ان کا ایک اوور ویو، مطلقاً ان کا جو تعارف ہے بتلائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. جنید بھائی، انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد انسانوں میں روئے زمین پر جو سب سے زیادہ مقدس ہستیاں ہیں وہ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ہستیاں ہیں. اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، کہ اللہ پاک نے لوگوں کے قلوب پر نگاہ ڈالی اور فرمایا کہ سب سے بہتر جو دل پایا وہ میرا دل پایا اور مجھے نبوت کے ساتھ، رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا. اور پھر فرمایا کہ میرے بعد سب سے بہتر جن کے قلوب کو پایا وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرات صحابہ ہیں، وہ میرے صحابہ ہیں، اور ان کو پھر میری رفاقت اور میری صحبت عطا کی گئی. تو یہ وہ صحابہ ہیں کہ جو چرخ اسلام کے چمکتے دمکتے ستارے ہیں، اور ان میں سے جس کی بھی ہم پیروی کریں ہم ہدایت پا جائیں. تو وہاں ہم ان صحابہ میں دیکھتے ہیں تو جہاں میل کمپینینس یعنی حضرات صحابہ ہمیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ بلند پایا مقام حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہیں پہ جو فیمیل کمپینینس ہیں یعنی جو صحابیات ہیں ان کا بھی بڑا اعلیٰ مقام و مرتبہ ہے. اور انہی فیمیل کمپینینس میں حضرات صحابیات میں سے ایک شخصیت جناب سیدتنا خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آج انہی کے بارے میں ہم گفتگو کرنے کے لیے اپنی اس بزم سجائے بیٹھے ہیں. چنانچہ ہم حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ کی زندگی میں 2 فیسز بڑے اہم ہمیں نظر آتے ہیں. ایک قبل اسلام کا یعنی اسلام لانے سے پہلے کا آپ کا معاملہ، اور ایک ہے اسلام لانے کے بعد کا. ہم اسلام لانے سے پہلے کے اگر آپ کے معاملے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی، دور جاہلیت میں بھی آپ ایک نامور خاتون تھیں اور آپ اپنی شاعری کے حوالے سے بڑا ایک مقام رکھا کرتی. حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ عرب میں جو اوقاس کا میلہ لگا ہوتا وہاں پہ جو آپ کا سائن بورڈ کہہ لیں آپ جو، یا آپ کی تختی نام کی لگتی، وہ عرس العرب کے نام سے لگتی. یعنی عرس العرب کا مطلب یعنی عرب میں مشہور ترین جو شعر کہنے والی شخصیت ہیں وہ ہیں. اور ویسے اگر اس کا ہم لفظ کا معنی دیکھیں عرس العرب کا مطلب ہے جینیٹیکلی عرب ہو، یعنی وہ جو اپنی ذات میں عرب ہو اور اس انداز میں عرب ہو کہ اس کے سامنے جو بھی ہو وہ عجم ہو یعنی کہ گونگا.
تو عرب کا مطلب یہاں پہ فصاحت و بلاغت کے معنی میں جو جی فصاحت و بلاغت کے اس مقام پر پہنچی ہوئی ہیں کہ سامنے جو بھی ان کے آتا وہ ایسا ہوتا جب گویا کہ وہ گونگا ہوتا. تو بہرحال آپ کا تعلق جو ہے وہ قبیلہ بنو سلیم کے جو ہے خاندان سے تھا، جو کہ جو قیس بن عیلان کا ایک شاخ ہے، وہاں سے آپ کا تعلق تھا. اور آپ کا جو تعلق یعنی آپ کا گھرانہ جو تھا وہ ایک ویل آف گھرانہ تھا. آپ کا جو والد عمر بن الحارث جو ہے یہ اس دور کے ایک رئیس تھے، اور انہوں نے ہی آپ کی تربیت کی تھی، آپ کی اور آپ کے بھائیوں کی، اور بڑے ہی ناز و نام کے ساتھ آپ کی تربیت ہوئی ہے. آپ کا نام نامی اس میں گرامی اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی کنیت جو ہے وہ ام عمر ہے، اور آپ کا نام جو ہے وہ تمادر ہے، یعنی تمادر بنت عمر الخنسہ رضی اللہ تعالی عنہا. دعاد آتا ہے اس میں، جی دعاد آتا ہے. تمادر جو ہے یہ کیوں کہا جاتا تھا، اس کی وجہ علماء نے بیان فرمائی ہے کہ در حقیقت آپ جو ہے وہ حسن جمال کے اوج پر تھیں، بہت حسین تھیں، تو اس مناسبت سے آپ کو تمادر کہا جاتا تھا، یعنی جو بہت ہی خوبصورت گورے رنگ والی ہوں. تو یہ آپ کا حسن و جمال تھا. اور جو خنسہ کہنے کی وجہ ہے وہ بھی بڑی کمال ہے. علماء فرماتے ہیں کہ خنسہ دراصل عربی کے اندر جو ہے ایسی شخصیت کو کہا جاتا ہے جو ہرن کے مشابہ ہو، جس کی آنکھیں بڑی ہوں اور ناک تھوڑی سی چپٹی ہو، یعنی ایک حسن کی ایک علامت ہے. تو آپ کی اس حسن کی علامت کی بنا پر آپ کا جو نام معروف ہوا، جو لقب کے طور پر آپ جانی جاتی ہیں، جس سے آپ ملقب ہوئیں، وہ الخنسہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اور یہی وہ نام ہے جس سے حضور علیہ السلام کو پکارا کرتے تھے. ظاہری حسن و جمال اور باطنی حسن و جمال دونوں اللہ نے اس کا آپ مرکب تھی، اس کی آپ کی حسین آمیزش تھی. آپ کے نسب پاک کو آپ کے نسب کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ کے نسب میں کچھ اس طرح کے معاملہ بنتا ہے کہ ام عمر تمادر بنت عمر بن الحارث بن الشرید بن ریاح بن یغزہ من عمر القیس من سلیم بن منصور بن اکرمہ بن قیس علان بن مدر بن زار بن معدن بن عدنان. یہ آپ کا پورا نسب بنتا ہے. آپ کی ولادت کے بارے میں مورخین یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں کوئی صراحت تو نہیں ملتی، لیکن یہ ضرور ہے کہ حضور علیہ السلام کی ہجرت سے 50 سال قبل جو ہے آپ کی ولادت کی ایک تاریخ ملتی ہے، یعنی ایک طویل عمر پائی ہے. ایک طویل عمر پائی ہے. اب آپ کی جو ولادت ہے وہ اس انداز میں ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے دو بھائی بھی ہیں، ایک کا نام معاویہ اور ایک کا نام سخر ہے. تو یوں آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ پروان چڑھتی ہیں. آپ کا اگر ہم نکاح کا وہ معاملہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو آپ کے بھائی کی وساطت سے اس دور کا ایک بہت ہی رئیس، بہت ہی مشہور شاعر جس کا نام درید بن السما تھا، اس نے پیغام نکاح بھیجا، لیکن اس کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ رد فرما دیا کچھ وجوہات کی بنا پر. بعد میں آپ کا جو نکاح ہوا عبد العزیٰ سے ہوا، ان سے آپ کی جو اولاد ہوئی وہ ابو شجرہ عبداللہ کے نام سے ہوئی. بعد میں ان کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد جو آپ کا نکاح ہوا وہ ہوا مرداس بن ابی عامر. ان سے آپ کے جو ہے وہ ایک قول کے مطابق 3 اور ایک کے مطابق 4 بیٹے ہوئے اور ایک بیٹی عمر بنت مرداس ہوئی. تو یوں آپ کا ہم جو ہے وہ جو نکاح کا معاملہ ہے وہ دیکھتے ہیں. اور آخر میں قبول اسلام کی اگر ہم بات کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں جو انقلاب برپا ہوا وہ اس انداز میں ہوا کہ آپ اپنے قافلے اپنے قبیلے کے ساتھ جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور حضور کے نصائح اور حضور کے فرمان اور آپ کے جو وعظ حسنات ہے اس سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ پورا قبیلہ جو ہے وہ دامن اسلام سے وابستہ ہو گیا. اور میرا خیال ہے یہ اگر میں غلط نہیں تو یہ غزوہ بدر کے عین بعد جو ہے مطلب یہ آپ نے اسلام قبول کیا. اچھا اب جو بڑا ایک خاص اور جس کی طرف ایک اشارہ ہوا بڑا سلائٹلی سا کہ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف و محاسن و خاص طور پہ جو شاعری کی طرف آپ کا میلان جن دردناک واقعات کے سبب ہوا اس پہ ذرا گفتگو کیجیے. اور خاص طور پہ جو شاعری میں بھی جو مرثیہ نگاری میں آپ نے جو مقام پایا جس کو ظاہر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انڈورس کیا اس پر ذرا گفتگو کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑی عظیم خاتون تھی اور اسلام سے پہلے بھی آپ کے اوصاف جو ہے وہ مشہور تھے. جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ آپ جو ہے وہ نہایت ہی گوری تھی، وہیں آپ کے جہاں ظاہری حسن کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں وہاں پر یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ بہت ہی چست تھی، بہت ہی ہوشیار خاتون تھی اور آپ کے والد نے آپ کے اور آپ کے دونوں بھائیوں کی تربیت جو ہے وہ بڑے اچھے انداز میں کی تھی. جہاں اس دور میں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا وہاں آپ کے والد عمر نے آپ کو بڑے نازوں سے پالا تھا. معاملہ یہ ہوا کہ آپ کے والد عمر کا ایک جنگ میں یعنی وہ مارے گئے تو اس کی وجہ سے آپ پر ایسا غم طاری ہوا
کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور آپ نے اپنی والد کے لیے اشعار کہنا شروع کیے اور مرثیہ نگاری کرنا شروع کی، اور یہ آپ کی شاعری کی ابتدا بنی۔ اور یہ آپ جو بات کر رہے ہیں بڑی اہم ترین بات ہے، اس دور میں جس دور میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، وہاں آپ کا جو ہے وہ اپنا نکل کر سامنے آنا اس معاشرے میں بہت اہم ترین بات۔ آپ کے والد کا ایک بڑا کردار رہا، وہ رئیس بھی تھے، انہوں نے اپنے تینوں بچوں کی تربیت بہت اچھے انداز میں کی، اور اسی وجہ سے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو یہ آپ پر بہت زیادہ بھاری گزرا، اور آپ نے اس وقت شاعری کا یعنی آپ کی زبان سے شاعری نکلنا شروع ہوئی، اور مرثیہ کی صورت میں آپ نے اپنے والد کے لیے اتنے اشعار کہے کہ ایک پورا دیوان مرتب ہو گیا۔ آپ دیکھیں ہم جتنے شعراء کو پڑھتے ہیں ان کے پیچھے ایک عقیدت کی، ایک محبت کی داستان ہوتی ہے، ان کی شاعری میں ایک درد ہوتا ہے، وہ شاعری کا درد کسی نہ کسی بیک گراؤنڈ سٹوری کی وجہ سے ہوتا ہے، اور آپ کی جو شاعری کی سٹوری ہے وہ یہاں آپ کے والد کے جو جنگ میں مارے جانے سے ابتدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ کے دونوں بھائی معاویہ اور صخر، انہوں نے آپ کی پرورش میں، آپ کے خیال کرنے میں، اور آپ کو والد کے بعد نازوں سے پالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یعنی اس کے بے بہا قصے ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں، اور آپ بھی اپنے دونوں بھائیوں سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، جہاں وہ آپ کے ناز اٹھاتے تھے وہاں آپ بھی ان سے بڑا لاڈ کرتی تھی، اور معاملہ یہی ہوا کہ آپ کے ایک بھائی معاویہ اوکاس کے میلے میں بنو مرہ کے ایک شخص ہاشم بن حرملہ سے ان کا جھگڑا ہوا۔ جب ہاشم سے ان کا جھگڑا ہوا تو انہوں نے ہاشم کو مارنے کے لیے اپنے 18 ساتھیوں کا انتظام کیا، اور باقاعدہ جو ہے وہ آپس میں ایک جھڑپ شروع ہوئی، اور لڑائی کے دوران آپ کے بھائی معاویہ وہ ہاشم کے بھائی درید کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ اب یہ ایک بھائی قتل ہوئے، یہ ایک بہت بڑا صدمہ آپ کو پہنچا، اور جو دوسرے بھائی جو صخر تھے، اور صخر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑے شجاع تھے، عاقل تھے، خوبصورت تھے، اور ایک ایسی شخصیت تھے کہ والد کے بعد قبیلے کو لیڈ کرنے والی شخصیات میں سے وہ تھے۔ صخر وہ تھے کہ جن کے پیچھے بڑے بڑے رہنما اور بڑے بڑے لیڈرز ان کے پیچھے چلتے تھے، وہ نوجوان تھے لیکن بڑے ہوشیار اور بڑے عاقل اور بڑے سمجھدار تھے۔ تو صخر نے اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے ہاشم کو بھی قتل کیا، اور ہاشم کو قتل کرنے کے ساتھ ساتھ درید کو بھی قتل کیا تاکہ وہ اپنے بھائی معاویہ کا بدلہ لے سکیں، لیکن وہ جو انتقام کی آگ تھی وہ صخر کے اندر ایسی بھڑک رہی تھی کہ وہ وہاں پر رکے نہیں، بلکہ قبیلے کے باقی افراد سے بھی جو ہے وہ جھڑپ میں ملوث رہے، لڑائی میں ملوث رہے، مبتلا رہے، اور معاملہ یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے آپ کو شدید زخمی کر دیا گیا۔ آپ کئی دنوں تک اس زخمی حالت میں رہے، اور آپ کو زخمی حالت میں آپ کی بہن نے آپ کی تیمارداری بھی کی، آپ کی بہن نے آپ کا بہت زیادہ خیال بھی کیا، لیکن آپ بچ نہ سکے اور آپ کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ دونوں صدمے، پہلے باپ کا صدمہ جنہوں نے بڑے نازوں سے پالا، پھر دونوں بھائیوں کا صدمہ کہ جنہوں نے بہت نخرے اٹھائے، بہت لاڈ کیا، یہ تینوں صدمے ایسے تھے کہ آپ کی ذات مبارکہ جو ہے وہ غم سے نڈھال ہو گئی، اور آپ نے اپنے بھائیوں کے لیے، خاص طور پہ صخر کے لیے، ایسے مرثیے اور ایسے اشعار کہے کہ پھر آپ کی شاعری جہاں پہلے صرف آپ کے علاقے اور قبیلے تک محدود تھی باپ کے انتقال کے بعد، اب آپ کی شاعری سارے عرب میں پھیل گئی، اور سارے عرب میں ایسی پھیلی کہ سب سے زیادہ مرثیہ کہنے والی اور سب سے زیادہ بلند درجے پر مرثیہ نگار آپ شمار ہونے لگی۔ آپ نے اپنے بھائی صخر کے لیے کئی سارے اشعار لکھے، لیکن ایک شعر جو آپ نے اپنے بھائی کے لیے جو مرثیہ لکھا، اس کا ایک شعر ایسا شعر تھا کہ جو سنتا وہ اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں میں دبا لیتا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ وہ شعر یہ تھا کہ وَإِنَّ صَخْرًا لَتَأْتَمَّ الْهُدَاةُ بِهِ كَأَنَّهُ عَلَمٌ فِي رَأْسِهِ النَّارِ، کہ صخر تو وہ تھا کہ بڑے بڑے لوگ اس کی اقتدا کرتے تھے، گویا وہ ایک ایسا پہاڑ تھا کہ جس کی چوٹی پر آگ روشن تھی، وہ ایسا پہاڑ تھا کہ جس کے ٹاپ پر جو ہے وہ آگ روشن تھی، اور لوگ اس کی اقتدا کرتے تھے، اور بڑے بڑے لوگ اس کی اقتدا کرتے تھے۔ یہ آپ کی ایک محبت کی اور اپنے بھائیوں سے ایک عقیدت کی ایسی داستان ہے کہ جو ہمیں آپ کے اشعار میں اور آپ کی مرثیہ نگاری میں واضح طور پر نظر آتی ہے، کہ جو آپ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آپ کو لقب مبارک دیا ارسی العرب کا، اس کے پیچھے جو ہسٹری اور بیک گراؤنڈ تھی وہ یہ بات تھی۔ ٹھیک، اچھا اب ذرا سلسلے کو آگے بڑھائیے، اور خاص طور پہ اب چونکہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذکر پاک آ گیا، تو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری اور سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے اشعار کو باقاعدہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سنانا، سرکار علیہ السلام کو ان اشعار کو پسند کرنا، اور ایک واقعہ بڑا زبردست ہمیں ملتا ہے، خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حاتم طائی کے جو بیٹے، اپنی بہن صفانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب وہ اسلام قبول کرنے باقاعدہ اپنے قبیلے کے ساتھ آتے ہیں، اس وقت جو اعزاز بخشا ہے حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تاریخ کا ایک روشن باب ہے، بتلائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئیں، چونکہ ان کے فن شاعری کا چرچا تھا، آقا کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی اطلاع تھی، تو
تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا وہ دیوان، اپنا کلام، اپنے اشعار سنانے کی گزارش کی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ شرف عطا فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ اپنا کلام مجھے سنائیں، اپنے اشعار سنائیں. اور دیکھیے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے کلام کو سنا بڑی توجہ سے، بڑی انہماک سے، تو پھر ان کے کلمات کی تحسین بھی کی، حوصلہ افزائی بھی فرمائی اور ساتھ ساتھ ان کو موٹیویشن بھی عطا کی. اور ابن اثیر، علامہ ابن حجر عسقلانی اور دیگر احباب نے یہ بات بھی ذکر کی کہ اس دن نبی پاک علیہ السلام نے بڑا طویل وقت آپ کو سماعت کے لیے عطا فرمایا. آپ دیکھیں کہ فرائض نبوت کی ذمہ داریاں اور نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو اگر ہم دیکھیں تو حضور کو اشعار میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی. قرآن کریم نے بھی اس کو ذکر کیا، لیکن اس کے باوجود دلجوئی کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے اور اپنی ذات کے ساتھ قرب اور انسیت عطا کرنے کے لیے ان کی تحسین فرمائی، وقت عطا فرمایا. حتیٰ کہ مورخین نے یہ بھی لکھا کہ حضور کی حوصلہ افزائی فرمانے کا انداز یہ تھا کہ دست مبارک کے اشارے سے کہتے تھے کہ اور سناؤ، اور سناؤ، خنسا اپنے اشعار اور سناؤ. سبحان. تو یہ کمال درجے کی شفقت تھی. پھر وہ واقعہ کہ جس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت خوبی کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ مجمع میں، پبلک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کلام کی تحسین فرمائی. وہ یوں ہے کہ بنی طے کے کچھ افراد حاضر خدمت ہوئے مشرف با اسلام ہونے کے لیے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نور اسلام عطا فرما دیا، جن میں حاتم طائی کا بیٹا اور بیٹی بھی موجود تھے. جب وہ اپنی اس ضرورت کو پورا کروا چکے قبول اسلام والی، تو حاتم طائی کے بیٹے نے اجازت مانگی کہ اللہ کے حبیب میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو کیا کہتے ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کو معلوم ہے ہمارے درمیان، ہمارے قبیلے میں سب سے بڑا سخی میرا والد حاتم ہے. ٹھیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، فوراً تردید نہیں کی، ٹھیک، تاکہ وہ اپنا پورا محفظ ضمیر بیان کر سکیں. پھر انہوں نے دوسری بات کی، یہ قبیلے کے تفاخر کے طور پہ کہ ہمارے ہاں اس لیول کے افراد پائے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم میں سب سے بڑے مشہور معروف شاہ سوار عمر بن مادی کرب موجود ہیں. تو رسول اللہ نے اس پر بھی کوئی رد عمل نہیں دیا. تیسری بات انہوں نے کی کہ یا رسول اللہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے درمیان ہی جو سب سے بڑا شاعر ہے وہ امر القیس بن حجر بھی موجود ہے. تو حضور نے کہا کہ اور کچھ کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بس یہی گزارش تھی. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو جو جواب ارشاد فرمایا، اس میں ہمارے لیے نصیحت بھی ہے، سبق بھی ہے اور آداب اختلاف کا ایک بہترین اسوہ رسول بھی ہے. کیا اچھا ہے، کیا اچھا ہے کہ حضور نے درمیان میں نہیں ٹوکا. پہلی دفعہ آئے تھے، انسیت اور قرب بھی عطا کرنا تھا. ان کی جو ایک رائے تھی اپنے لوگوں کے بارے میں کہ وہ شورائے آفاق شخصیات ہیں، انہوں نے اس کا اظہار کر دیا اور اللہ کے حبیب نے کمال ان کو موقع عطا فرمایا کہ وہ جو اپنا مدعا ہے بیان کریں. یعنی پورا اوپینین جو ان کا تھا پہلے وہ سنا تسلی سے، اب اپنے اوپینین کی جو ہے باری اور یہ بات بھی ضروری تھی کہ نبی پاک علیہ السلام اگر سکوت فرما دیتے مروت میں تو پھر لوگ سمجھتے کہ جو انہوں نے کہا ہے وہی حقیقت ہے، جبکہ وہ حقیقت نہیں تھی. لیکن حضور نے موقع دیا اور پھر حقیقت کو واضح کرنا بھی اللہ کے حبیب کی ذمہ داری تھی. تو حضور نے اس کو کیسے نبھایا؟ کہا کہ بھئی بات ایسے ہے کہ جو تم نے کہا کہ بڑا سخی حاتم ہے، یہ نہیں ہے. اللہ نے سخاوت میں سب سے بلند رتبہ جس کو عطا فرمایا وہ میں محمد کریم کی ذات ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات انت اخی فی الدنیا والآخرہ کا لقب پانے والے علی المرتضیٰ کی شان ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے کہا کہ سب سے بڑے شاہ سوار عمر بن مادی کرب ہیں. بات یہ نہیں ہے، علی بن ابی طالب میدان عرب میں سب سے بڑے شاہ سوار ہیں. پھر آپ نے حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحسین فرمائی اور پبلک میں فرمائی، لوگوں کے سامنے فرمائی. انہوں نے کہا تھا کہ عمر بن قیس ابن حجر جو ہے وہ سب سے بڑا شاعر ہے، مشہور ہے. تو حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ موجود تھیں، ان کی طرف اشارہ فرما کے کہ نہیں، سب سے بڑی مشہور شاعرہ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں. ہم دیکھیں کہ اگر آج ہمارا کوئی بڑا کسی کے سامنے ہماری تعریف کر دے تو ہم پھولے نہیں سماتے، لیکن دیکھیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے ان کی کلمات تحسین کے ذریعے سے تعریف فرمائی. تو اس دن ان کے مقدر کا ستارہ کس عروج پر ہوگا. پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو بات ہے اس واقعے سے ہمارے ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی منصب، کوئی عہدہ، کوئی دینی ترجمانی کی ذمہ داری عطا فرمائی ہے،
اس میں آداب اختلاف کا ایک بہترین سبق دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بات غلط بھی ہے، اوپینین وہ آپ کے نزدیک ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ اس کو بھرپور توجہ سے سن لیں، تحمل سے، حلم سے، بردباری سے، اور پھر اس کی کریکشن بھی کر دیں، بہترین اسوہ رسول موجود ہے۔ اور یہی میرا خیال ہے آج کے دور میں، اللہ ماشاء اللہ، لیکن آج کے دور میں بہت سے مطلب سو کالڈ مطلب مبلغین جو ہے نا، یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اس طرح سے ٹوک دیتے ہیں کہ ان کا علم جو ہے وہ حاوی نظر آتا ہے اور سامنے والا جو ہے اس کو ہیچ کر دیا کرتے ہیں، جبکہ وہی بات آ گئی کہ آپ تسلی سے پہلے پوری بات سنیں تاکہ اس کے بعد آپ تسلی سے ان کا جواب دے سکیں۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ لوٹ کے آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو محبت حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ تھی، اور ظاہر اس سلسلے میں پھر آپ نے جو ہے وہ اپنا اشعار بھی کہے، لیکن ایک واقعہ بڑا آپ کی محبت کا جو ہے وہ اپنا عجیب و غریب سا ملتا ہے، وہ کیا ہے وہ آپ کو وقفے کے بعد بتائیں گے۔ درود پاک پیش کیجئے۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی عظیم المرتبت صحابیہ حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ پاک ہے۔ ناظرین ذہن میں رہے، والد گئے، دونوں بھائیوں کا انتقال ہوا، اسلام قبول کیا آپ نے، اور پھر 4 شہزادوں کی تربیت کی۔ اب 4 شہزادوں کا معاملہ آگے جا کے آپ کو بتلائیں گے کہ ایک بڑھاپے میں ماں جو ہے کس انداز سے اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ شہادت کے لیے پیش کر رہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں، بہت ضروری ہے کہ اپنے بھائی معاویہ اور سخر سے جو آپ کی محبت تھی، ذرا اس کے بارے میں اور ان کی یاد میں جو آپ نے اشعار کہے وہ ذرا بتائیے۔ اور پھر سخر سے محبت کا تو معاملہ بڑا ہی عجیب و غریب تھا، اس میں ایک آپ نے خاص انداز جو ہے اپنایا تھا، یعنی سربند جو آپ نے باندھا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ نے بعد میں کھلوایا تھا، کیا معاملہ تھا بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، حضرت سیدتنا خنسا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں بھائیوں سے بے پناہ محبت کیا کرتی، اگرچہ جو معاویہ تھے وہ آپ کے حقیقی بھائی تھے، یعنی جن کو سگا بھائی کہا جاتا ہے، اور جو سخر تھے یہ آپ کے باپ شریک بھائی تھے۔ اچھا، تو اس کے باوجود آپ کی جو محبت کا لیول بالخصوص سخر کے ساتھ تھا وہ بہت ہی زیادہ تھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ شفیق تھے آپ کے اوپر، نیکسٹ لیول تھا جی۔ تو ان کی جدائیگی پر، بالکل دونوں بھائیوں کی جدائیگی پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے وہ اشعار کہے کہ مورخین یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ان کے اندر اس قدر غم، اس قدر اس کے اندر جو ہے وہ جو ہے اداس تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مخالفین ہیں جب انہوں نے سنا تو وہ بھی ان کی آنکھوں سے بھی اشک روا ہو گئے، یعنی اس قدر اس کے اندر غم و اداس ہوتا۔ تو آپ کے جب دونوں بھائیوں کا انتقال ہو گیا، ان کو مار دیا گیا، تو اس پر آپ نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنے سر پر خاک ڈالوں گی اور اس وقت تک یہ سلسلہ رہے گا جب تک جو میرے بھائی ہیں میں ان کا انتقام نہیں لیتی۔ اور انہی سے محبت میں آپ نے چند اشعار کہے تھے۔ اب چونکہ قلت وقت دامنگیر ہے تو میں اردو پر اس کے ترجمے پر اکتفا کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ بیان کرتی ہیں اپنے بھائیوں سے محبت کے اظہار کرتے ہوئے، کہتی ہیں کہ سورج کا طلوع و غروب اپنے معمول کے مطابق جاری ہے، مگر ہر طلوع اور ہر غروب آفتاب صخرہ کی جدائی کا پیغام لے کر آتا ہے اور دلوں پر آرے چلا رہا ہوتا ہے۔ کہتی ہیں کہ ہر غروب آفتاب غم کی اتھا گہرائیوں لے کر سیاہ رات مسلط کر دیتا ہے۔ کہتی ہیں کہ مجھے سخر کی یاد تڑپا کر رکھ دیتی ہے، میں مانند بسمل تڑپتی رہتی ہوں، نہ موت کی آغوش نصیب ہوتی ہے، نہ زندگی کی مسکراہٹ کا سرا ہاتھ آتا ہے۔ کہتی ہیں کہ سخر تیرے فراق میں میری آنکھیں بے نور ہوا چاہتی ہیں، مگر تیری رفاقت ہو، تیری معیت ہو، تیری سنگت ہو، اس نے مجھے سالہ سال مجھے خوشیاں اور مجھے مسرتوں کی بہاریں بھی تو دکھائی ہیں۔ بہن اور بھائی کی ایک ضرب المثل محبت ہے، یہ بہت بڑی شاندار مثال ہے کہ جو بہن اور بھائی کے درمیان محبت ہوتی ہے۔ آگے کہتی ہیں کہ مقتول پر آہوزاری یہ اچھی نہیں ہوتی، یہ مناسب نہیں ہوتی، لیکن تجھ پر رونا یہ قابل تحسین ہے۔ کہتی ہیں قابل تحسین ہے اور قابل ستائش ہے کہ تو واقعی بے مثل اور بے مثال شاہ سوار ہے اور منبع جود و سخا تھا۔ تو اس انداز میں اپنے بھائی کو یہ جو ہے وہ آنر کر رہی ہوتی ہیں اور ان کی جو ان کی وفائیں تھیں ان کو ثابت کر رہی ہوتی ہیں۔ بہرحال کئی عرصے تک آپ کی یہ کیفیت رہی، اور پھر جب آپ دامن اسلام سے وابستہ ہوتی ہیں
تو اس وقت بھی جب آپ کبھی کبھار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو آپ کے سر پہ جو ہے ایک گچھا سا بالوں کا ہوتا، تو حضرت عائشہ آپ سے یہ فرمایا کرتی تھی کہ تم نے یہ کیا کیا ہے، یہ تو غم کی علامت ہوتا ہے۔ تو پھر وہ پورا ایک ماجرا جو ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ اصل میں اس کی وجہ کیا ہے۔ کہتی ہیں کہ بات دراصل یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ یہ ہے کہ میرے والد نے میرا نکاح جو ہے وہ اس دور کے بڑے رئیس اور بڑے کروفر والے شخص کے ساتھ کرایا، لیکن جب ہمارا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، تو شادی کے بعد وہ شخص جو تھا وہ جوئے میں قمار میں سارا پیسہ ہار گیا، اور ہم جو ہے بالکل بغیر مال و متاع کے ہو گئے۔ تو اس وقت میرے بھائی سخر نے میری مدد کی، اور سخر نے مدد اس انداز میں کی کہ پورے گھر کا سامان جمع کیا، اس کے 2 حصے کیے، اور جو بہترین حصہ تھا وہ مجھے عطا کر دیا، مجھے دے دیا۔ پھر جب یہ مجھے مل گیا مال، تو اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ میں گھر لے کر آ گئی، تو وہ مال جو ہے میرے شوہر نے دوبارہ جوئے میں ہار دیا، اور یہ ہم دوبارہ جو ہے وہ کنگال ہوئے، اور یہاں پہ بڑی آزمائش کا ہمیں سامنا دیکھنا پڑا۔ پھر آپ کہتی ہیں کہ پھر میرے بھائی نے جب یہ منظر دیکھا تو دوبارہ اپنا جو بچا ہوا مال تھا وہ جمع کیا، اس کے 2 حصے کیے، اور جو بہترین حصہ تھا وہ مجھے دینے لگے تھے۔ تو پھر ان کی جو بیوی تھی، جو زوجہ تھی، اس نے کہا کہ اے سخر، تم یہ مال دوبارہ اپنی بہن کو دے رہے ہو، اس کا شوہر تو ایسا ہے کہ وہ جوئے میں ہار جاتا ہے۔ تو پھر سخر نے اپنی بہن کے حوالے سے جواب دیا، وہ جواب کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں اپنی بہن کو اپنے مال کا بدترین حصہ نہیں بلکہ بہترین حصہ دوں گا۔ کہتے ہیں کہ وہ پاک دامن ہے، اور میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں اس کی ضرورتیں پوری کرتا رہا ہوں۔ یہ پاک دامنی ایسی تھی کہ جس کا حوالہ آپ نے قادسیہ کی جنگ میں اپنے بچوں کو نصیحت کرتے دیا تھا، اس پہ بات کریں گے۔ بالکل بالکل۔ تو کہتے ہیں کہ وہ پاک دامن ہے، اور میرے لیے یہ کافی ہے کہ میں ان کی ضرورتیں جو ہیں وہ پوری کرتا رہوں۔ کہتے ہیں کہ اگر میں مر جاؤں تو یہ وہ اپنی اوڑھنی جو ہے وہ سر سے اتار کر اس کو چاک کر دے گی، اور میرے سوگ میں اپنے سروں پر جو ہے یہ ایک سربند، اپنے سر پر جو ہے یہ سربند باندھ کے رکھے گی۔ کہ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ بس یہ سربند یہ وہی ہے جو اپنے بھائی کے سوگ میں میں نے باندھا ہے۔ تو جناب سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ اسلام جو ہے تمام تر اس طرح جو دور جاہلیت کی رسومات تھی اس کو مٹانے کے لیے آیا ہے، لہٰذا تم نے یہ جو سربند باندھا ہے اس کو کھول دو۔ جناب خنسہ رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی وہاں پہ جو ہے ایفن برڈس نہیں کہے، بلکہ اسٹریٹ اوے انہوں نے حضرت عائشہ کی بات کو مانا، اور اپنے سر سے جو ایک دور جاہلیت کی علامت تھی اس کو ہٹا دیا۔ تو یہ وہ شخصیت ہے جنید بھائی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے دل میں یعنی بالکل ایک ٹرن اراؤنڈ ہوا ہے۔ ایک دور جاہلیت تھا کہ اس وقت آپ کا ایک مقام تھا، اور اسلام لانے کے بعد آپ کا مقام تھا۔ تو جو آپ کی زندگی زیر و زبر ہوتی ہے تو حقیقی انقلاب ان شخصیت میں آتے، اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یوں بدلتے ہیں بدلنے والے۔ اور آپ یہ دیکھیں اگین وہی بات آ گئی، جیسے باپ نے جس محبت کے ساتھ اپنی بیٹی کی پرورش کی اس معاشرے کے اندر جہاں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، ایگزیکٹلی سخر جو ہے اس کا بھی معاملہ یہ تھا کہ اپنی بہن سے بے انتہا محبت اس معاشرے میں جس معاشرے میں بہنوں کو بھی ویٹیج نہیں دیا جاتا تھا۔ اچھا اب آئیے ذرا بہت ہی سمجھ لیجئے کہ تیزی کے ساتھ ہم اس منظر نامے کی جانب چلتے ہیں کہ جہاں آپ نے ظاہر حیات طیبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری طور پہ دیکھی، اس کے بعد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، پھر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، اور پھر جنگ قادسیہ یعنی پرشین امپائر کے خلاف ہمارے سامنے بڑھاپا تقریباً بڑھاپا آ چکا ہے حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور جنگ قادسیہ ہو رہی ہے۔ اس وقت جو ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مزید کمک مانگتے ہیں مدینہ پاک سے یعنی ہیڈ کوارٹر سے، اور یہاں سے مزید جو ہے لشکر روانہ ہوتے ہیں۔ اس میں چشم فلک نے ایک منظر دیکھا ہے کہ ایک بوڑھی خاتون ہے اپنے 4 شہزادوں کو لے کے میدان جہاد کے لیے نکلتی ہیں، اور جو خاص بات ہے وہ اتنی عجیب اور امیزنگ ہے کہ جنگ کی رات ایک بوڑھی خاتون تشریف فرما ہے اور اپنے 4 شہزادوں کو نصیحت فرما رہی ہیں، اور نصیحت بھی ایسی ہے صاحب کہ سن کے جو ہے یقین مانیے دل اشش کر اٹھتا ہے۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کیسی عظیم خواتین ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم نے ان خواتین کے دل کو ایسا بدلا کہ ہمیں جا بجا یہ کردار نظر آتے ہیں۔ ایک طرف حضرت اسماء بنت ابی بکر ہیں جو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر کی ایسی ٹریننگ کرتی ہیں اور ان کی ایسی تربیت کرتی ہیں کہ وہ یزید سے بھڑ جاتے ہیں۔ ایک طرف جو ہے وہ ہمارے پاس حضرت سیدنا
سیدتنا ام عمارہ رضی اللہ عنہا ہے کہ جنگ یمامہ میں آپ کا ایک بڑا کردار اور عظیم کردار ہے کہ حالیہ ہم نے اس پر بھی ذکر گفتگو کی. اور ایک طرف یہ عظیم خاتون اور یہ عظیم ماں ہے سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ، جانتی ہیں کہ وہ قادسیہ کی جو جنگ لگی ہوئی ہے بڑی خطرناک جنگ ہے. اور حال یہ تھا کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اور انفورسمنٹس کا کہا کہ آپ ری انفورسمنٹس بھیجیں، مجھے ضرورت ہے. اور آپ نے کچھ نہیں سوچا بلکہ آپ اسی وقت ایک اونٹ پر سوار ہوئی اور جانے لگی. تو فاروق اعظم نے جب ایک بوڑھی خاتون کو دیکھا تو کہا کہ آپ کہاں جاتی ہیں؟ تو کہا کہ میں جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ میدان جہاد میں جا رہی ہوں. یہ ہے ماؤں کا جذبہ. بالکل ایسی مائیں نہیں ہیں آج. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت اور آپ کا ایک یعنی ایک اثر ایسا تھا کہ جہاں مرد جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے ایک مضبوطی دی ہے، ایک بردباری دی ہے. مرد جو ہے وہ جان قربان کر دیتا ہے، لیکن خواتین کے جن کے دل نرم ہوتے ہیں، نازک ہوتی ہیں، وہ وہاں ان خواتین کا بھی ہمیں کردار ایسا عظیم نظر آتا ہے کہ اگر سیدنا ام عمارہ ہو تو اپنے بچوں کو آگے بھیج رہی ہیں، سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو تو اپنے بچوں کو آگے بھیج رہی ہیں. یہ ایسی تربیت کرتی تھیں کہ ان کے بچوں کے قدم نہیں لرزتے تھے اور یہ جا بجا اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہوتی تھی اور ان کی تربیت اور سربراہی بھی فرما رہی ہوتی. اور سر ذہن میں رہے کہ یہ 60 پلس ہیں اس وقت. بالکل 60 پلس ان کی ایج ہے اس وقت. ہاں اب آپ دیکھیں کہ وہاں یہ اپنے چاروں شہزادوں کے ساتھ وہاں پہنچتی ہیں اور وہاں پہنچنے کے بعد جو ہے ایک رات پہلے اپنے شہزادوں کو لے کر بیٹھتی ہیں اور اب یہ ان کا ٹریننگ پیریڈ چل رہا ہے، یہ ان کی تربیت کر رہی ہیں. اور ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کے شوہر کا انتقال جلدی ہو گیا تھا تو پوری زندگی انہوں نے اپنے بچوں کو بڑے اچھے انداز میں پالا اور بہت بہترین تربیت کی. اب یہ اپنے بچوں سے کیا عظیم جملے فرماتی ہیں کہ جو آج کی ماؤں کے لیے بھی سبق ہے اور آج کی اولاد کے لیے بھی سبق ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اسلام کو دیکھنا ہے، کس طریقے سے ہم نے اسلام کے لیے اخلاص کے ساتھ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو آگے پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے. یہ مثال ہمیں فلسطین کے اندر نظر آتی ہے. فلسطینی مائیں آج بھی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قربان کرتی ہیں، آنکھوں سے آنسو نہیں گرتا. کیوں؟ کیونکہ پتا ہے کہ ہم نے اسلام کے لیے اپنے بچوں کو آگے بھیجا، وہ جنت میں ہمارا انتظار کر رہے ہیں اور جب خود جاتی ہیں تو پھر انہیں پتا ہے کہ ہم نے جنت میں ان سے ملاقات کرنی. اور یہ جنگ قادسیہ کی یعنی صبح جنگ ہونی ہے اور رات کا یہ منظرنامہ ہے کہ بوڑھی ماں اپنے چاروں شہزادوں کو لے کے بیٹھتی ہے. اب وہ آپ کیا فرماتی ہیں؟ میرے بچوں، تم نے اپنی رضا اور خوشی سے اسلام اور ایمان کی دولت کو سینے سے لگایا، یعنی تم پر فورس نہیں کیا گیا. یہاں یہ بات بھی سمجھ آئی لا اکراہ فی الدین کہ دین میں جبر نہیں ہے. تم نے اپنی مرضی سے اسلام کو اور اپنی رضا سے اور خوشی سے اسلام اور ایمان کی دولت کو اپنے سینے میں سجایا اور پھر اللہ کی راہ میں ہجرت کا شرف بھی تم نے حاصل کیا. خدا کی قسم جس طرح تم ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو اس طرح ایک باپ کے صلب سے بھی پیدا ہوئے ہو، یعنی تم چاروں سگے بھائی ہو آپس میں. اور پھر آگے کیا فرماتی ہیں کہ میں نے تمہارے باپ سے کبھی خیانت نہیں کی. جہاں آپ کے بھائی نے آپ کی پاک دامنی کی جو ہے وہ مثال دی اور آپ کی پاک دامنی پر جو ہے وہ اس نے دلیل دی اور اس نے جو ہے وہ گواہی دی، وہیں آپ خود بھی فرماتی ہیں کہ میں نے تمہارے باپ سے کبھی خیانت نہیں کی اور نہ میں نے تمہارے ماموں کو کبھی رسوا کیا. کہ آپ کتنا بھاری جملہ، کتنا مان تھا اپنے کریکٹر کے حوالے سے، کتنا بھاری، اور آپ کو اپنے بھائیوں پر بھی کتنا مان تھا. یعنی انتقال تو پہلے ہو گیا لیکن یہاں ذکر کر رہی ہیں کہ میں نے تمہارے ماموں کو کبھی رسوا نہیں کیا، تمہارا حسب اور نسب ہر عیب اور داغ سے پاک ہے. اس میں صرف دو پیغامات آ گئے کہ صرف ایک بیوی کی حیثیت سے نہیں، ایک بہن کی حیثیت سے بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور آپ دیکھیں جب ہمارا کریکٹر بڑا مضبوط، جب حسب نسب ہر عیب اور داغ سے پاک ہو تو پھر بچے اور شہزادے پھر ایسے ہی ہوتے ہیں. بالکل. پھر آگے فرماتے ہیں اب تربیت کر رہی ہیں اور انہیں سمجھا رہی ہیں، موٹیویٹ کر رہی ہیں، انہیں اسٹرانگ آرم کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں آخرت کی دائمی زندگی دنیا کی یہ فانی حیات سے کہیں بہتر ہے. اے میرے بچوں، اس بات کی پرواہ نہیں کرنا کہ تم راہ خدا میں شہید ہو جاؤ تو کیا ہوگا، تم یہ بات سمجھنا کہ آخرت کی جو ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے وہ اس فانی دنیا کی زندگی سے کہیں گنا زیادہ بہتر ہے. اور آگے فرماتی ہیں اگر میدان جنگ میں لوگوں کے قدم اکھڑیں تو تم آگے ہی بڑھنا، تم یہ نہیں دیکھنا کہ یہ رک گیا وہ رک گیا، تمہارے قدم نہیں لرزنے چاہیے. کیوں؟ کیونکہ تمہاری ماں میں ہوں. تمہاری ماں وہ پاک دامن عورت ہے کہ جس نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا. تمہاری ماں وہ پاک دامن عورت ہے کہ جس نے رسول اللہ پر ایمان لا کر اور آپ کی زیارت کر کے اور آپ کے صدقے سے جو ہے وہ مشرف با اسلام ہوئی. تمہیں بھی ان کے صدقے اسلام ملا تو تم لرزنا نہیں، تم میدان جنگ میں تمہارے قدم رکنے نہیں چاہیے. آگے فرماتے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اور دعائیں کرتے ہوئے میدان میں ڈٹ جانا. اللہ کے ذکر آخری دم تک تمہاری زبان پہ جاری رہنا چاہیے. اور فرماتی ہے خبردار اگر تم میدان جنگ سے بھاگ کر آئے تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی. بہت سی مائیں اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہوں گی، مجھے یقین ہے، جن کے بچے فورسز میں ہوں گے اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کو تیار کر کے بھیجتی ہوں گی اور یہ کہہ کے بھیجتی ہوں گی کہ بیٹا
اپنے آپ کو نچھاور کر دینا اس دھرتی کے اوپر، وردی ہی تمہاری آنی چاہیے. اللہ وہ ریلیٹ کر پا رہی ہوں گی آپ کی اس بات کو. آپ کنٹینیو کیجیے جی. کیا وہ فرماتی ہیں آخر میں کہ بیٹا دیکھو تمہارے پاؤں لرزنے نہیں چاہیے، اور تم اگر میدان جنگ سے بھاگ کر آئے تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی. اور یہ سلسلہ جو ہے وہ اسی طریقے سے جاری رہا کہ اس کے بعد جو ہے وہ پوری رات وہ نصیحتیں کرتی رہیں، سمجھاتی رہیں، اور پھر ان کی عظیم قربانیاں جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہیں. اچھا اب بالکل ایگزیکٹلی اس سمجھ لیجئے کہ ایگزیکٹلی اس مومنٹ پہ ہم پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر آپ کی ماں کی نصیحتیں ہو گئیں، جنگ قادسیہ کا باقاعدہ مطلب میدان جو ہے وہ سج چکا ہے، ایک پورا منظرنامہ ہے کہ وہ ہاتھیوں کے ساتھ اپنے لشکر کو لے کر آئیں، اور یہاں چاروں شہزادے بھی اس لشکر کے اندر شامل ہیں جو کہ مسلمانوں کا لشکر ہے، اور یکے بعد دیگرے جو ہے وہ شہادتوں کے جام نوش کرنے ہیں. لیکن میں یہاں پہ قربان جاؤں اس تربیت کے اوپر کہ وہ بچے میدان جنگ میں بھی جو حوالہ دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو ریکال کروا رہے ہیں. وہ جو ماں نے نصیحت کی تھی وہ یاد ہے، وہ جو ماں نے نصیحت کی تھی وہ یاد ہے، وہ جو ماں نے نصیحت کی تھی وہ یاد ہے. وہ ذرا کیا گفتگو تھی ذرا بتائیے. دوسرا پھر ظاہر شہادت ہوئی، لیکن شہادت کے بعد جب خبر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے پہنچتی ہے، اس وقت بھی اس بوڑھی ماں کا جو جذبہ اور اس کی استقامت ثابت لائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنگ قادسیہ کے منظرنامے کے تعلق سے مختصر سے وقت میں ایک خاکے کے طور پہ وہ منظر کشی کر دوں کہ ایرانی فوج وہ 2 لاکھ کی تعداد میں تھی، اور 300 جنگجو یا جنگی ہاتھی ان کے پاس موجود تھے، اور ان کے ذریعے انہوں نے پہلا جو حملہ کیا تھا. اور مسلمانوں کی تعداد کے تعلق سے مورخین نے 30 سے 40 ہزار کا فگر ذکر کیا ہے، اور اس میں بعض مجاہدین کی فیملیز بھی ان کے ہمراہ تھیں تو وہ بھی اسی فگر میں شامل ہیں. تاریخ کے تعلق اور سن کے تعلق سے 14 ہجری کا قول بھی موجود ہے، لیکن زیادہ معتبر اور مضبوط قول شعبان المعظم کا مہینہ اور سن 15 ہجری میں یہ مارکہ مسلمانوں کو درپیش ہوا. تقریباً 500 مجاہدین اسلام وہ جام شہادت سے سرفراز ہوئے، اور بے شمار لوگوں کو واصل جہنم کیا گیا. جب جنگ کا آغاز ہوا تو ابتدائی طور پہ فریق مخالف نے وہ جو ان کا ایک گھمنڈ تھا یا ایک ان کا ناز تھا آلات کے تعلق سے، ہاتھی ان کے پاس تھے، تو ہاتھیوں کے ذریعے سے انہوں نے چڑھائی کی. تو چونکہ مسلمانوں کے پاس تو اس کے سدباب کے لیے کوئی اتنا خاص آلات حرب نہیں تھے، تو ابتدا میں شروع میں تھوڑی سی مشکل پیش آئی، آزمائش کا سامنا ہوا. لیکن پھر مجاہدین فی سبیل اللہ نے آپس میں ڈسکشن کی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کمانڈ کر رہے تھے، انہوں نے یہ اسٹریٹجی اپنائی اور حکمت عملی یہ طے پائی کہ اب جو ہے یہ ہاتھی ہے، اس کو ہم تیر مارتے ہیں، نیزہ مارتے ہیں، تلوار مارتے ہیں، اس کے جسم پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، اور یہ تو ہماری طرف بڑھے جا رہا ہے، حملہ کیے جا رہا ہے. تو انہوں نے یہ طے کیا کہ اس کی سونڈوں پر حملہ کرو، اور حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادوں کو بھی یہی حکم ملا کہ اس طریقے سے وار کرنا ہے. پھر ہاتھیوں کو جب اس طرح سے مارا جانے لگا تو ہاتھی بلبلا اٹھے، سونڈ کاٹ دی، بلبلا اٹھے، اور واپس اسی لشکر میں تہس نہس کرتے ہوئے واپسی کی طرف ہاتھیوں نے بھی راہ فرار اختیار کی. اور پھر آپ دیکھیں کہ حضرت سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادوں کی شہادت کا ذکر خاص طور پہ ہم نے کرنا ہے. تو جب وہ ان کی شہادت کا وقت آیا تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو تلاش کیا، ڈھونڈا، اپنی جان کی نصیحتوں کو ایک دوسرے کو یاد کروایا کہ والدہ محترمہ نے کیا کہا تھا، تمہیں یاد ہے؟ یہی وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی جانوں کا نذرانہ بارگاہ خداوندی میں پیش کریں، اپنی ماں کے اس ایک رائے کو اللہ کی بارگاہ میں ناز کے ساتھ پیش کرنے کا مرحلہ آ گیا ہے. جی بالکل. پھر اس وقت پے در پہ ایک شہزادے نے، پھر دوسرے نے، پھر تیسرے نے، چوتھے نے جام شہادت نوش کیا. اور مورخین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ انہوں نے بڑی شجاعت سے، جاں فشانی سے لڑے، اور اپنے شہادت کے مرحلے سے پہلے بڑے فصیح و بلیغ اشعار والدہ کی طرح کہے. وہ بھی مورخین نے ذکر کیے. چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے تو میں ان کو اسکپ کرتا ہوں. جب چاروں شہزادوں کی شہادت ہو چکی، اب شام کو بعض مورخین نے کہا کہ 3 دن جنگ رہی، بعض نے کہا کہ 1 ہی دن میں ہو گیا. تو شام کے وقت جب یہ خبریں آ رہی تھیں کہ کون اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا، کون غازی بن کے لوٹا، یہاں یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کی والدہ محترمہ نے، سیدہ خنسا نے جو نصیحتیں کی تھی، قرآن کریم نے جہاد کی روح کو مختلف زاویوں سے سمجھایا ہے. اور آپ نے جو نصائح ہم نے ذکر کی ان میں دیکھیں کہ 2 لفظوں سے قرآن نے بتایا کہ جہاد کیا ہے. فیقتل او یغلب، یا تو راہ خدا میں شہید ہو جاؤ گے یا غالب ہو کے غازی بن جاؤ گے. سورہ توبہ میں بھی اسی عنوان کو فیقتلون و یقتلون، یا مارے جاؤ گے یا تم دوسروں کو قتل کر دو گے اور اللہ کی بارگاہ میں غازی کا درجہ پالو گے. تو یہ اس فلسفے کے تحت ان کی شہادت ہوئی.
شہادت کی خبر جب آئی تو آپس میں حضرات نے یہ مشورہ کیا کہ کس میں اتنا حوصلہ ہے کہ ایک بزرگ خاتون کو اس کے 4 جوان بیٹوں کی شہادت کی خبر پہنچائے. 4 بیٹوں کی. بالآخر مضبوط اعصاب کے مالک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت فرمائی اور خیمے میں داخلے کی اجازت کے ساتھ آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے 4 بیٹوں کو درجہ شہادت نصیب فرمایا ہے. تو انہوں نے اگلا سوال یہ کیا کہ بیٹوں کو چھوڑیں، جنگ کے نتیجے اور رزلٹ کا بتائیں. اب بھی دیکھیں جذبہ کیا ہے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی ہے، مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ایک ان کا تعارف یہ ہے کہ جاہلیت کے دور میں بے صبری ان کی مشہور رہی، جس کی بنیاد پہ شاعرہ بن گئیں. اب رسول اللہ کی تربیت کا اثر کیا ہوا کہ اپنی دعاؤں میں پہلا کلمہ کیا کیا؟ الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتہم. یا اللہ مجھے ان 4 بیٹوں کی ماں بطور شہیدوں کے بتانے پہ تیرا میں شکریہ ادا کرتی ہوں. اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میں تجھ سے یہ بھی التجا کرتی ہوں کہ مجھے قیامت کے دن اپنے ان شہزادوں سے ملا دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو رہی حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا اس دعا کے ساتھ کہ کل بروز محشر حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شہداء جو شہزادے تھے ان کا صدقہ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو عطا فرمائے. کتاب الشفا علم و حکمت کے حصول کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص رات کو سوتے وقت اپنے سینے پر دایاں ہاتھ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی یا 100 بار پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے حصول علم آسان کر دیتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ آخرت تمہارے رہنے کا گھر ہے، بس اس کے لیے وہ سامان تیار کرو جو ہمیشہ تمہارے کام آئے. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایکس میں فالو کر لیں، فیس بک پیج کو لائک کر کے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے. آئیے صاحب اپنی روح سے تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا اور خاص طور پہ غزہ کے رہنے والے لبنانی بلکہ مشرق وسطیٰ کے تمام مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر و آمین. ملک کے ممتاز صناخہ محمد فہیم قادری صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خنسا تھی ایک انجمن خود اپنی ذات میں. خنسا تھی ایک انجمن خود اپنی ذات میں. رتبہ ہے ان کا اعلیٰ سبھی شاعرات میں. رتبہ ہے ان کا اعلیٰ سبھی شاعرات میں. عربی ادب میں ان کا کہا شعر مستند. عربی ادب میں ان کا کہا شعر مستند. حاصل کمال تھا انہیں ترسیل بات میں. حاصل کمال تھا انہیں ترسیل بات میں. اور سرکار کے قدوم سے نسبت جو ہو گئی. سرکار کے قدوم سے نسبت جو ہو گئی. بدرے کمال مل گیا تھا غم کی رات میں. بدرے کمال مل گیا تھا غم کی رات میں. اور بیٹے جو دین پہ
کٹ گئے شکر خدا کیا، بیٹے جو دین پہ کٹ گئے شکر خدا کیا، ساجد حیات کاٹ دی راہ ثبات میں، ساجد حیات کاٹ دی راہ ثبات میں، خنسا تھی ایک انجمن خود اپنی ذات میں، رتبہ ہے ان کا اعلیٰ سبھی شان